بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ اور استغفار کے سلسلے میں جو مطالب اب تک آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کا مقام اور اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ جو بھی توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یعنی توبہ کرنے والا محبوب الہی بن جاتا ہے۔ لیکن کوئی کیسے محبوب الہی بن سکتا ہے؟ یہ مرتبہ، یہ مقام اسے کیسے حاصل ہو جاتا ہے؟ جب انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور پھر آئندہ نہ کرنے کا حتمی ارادہ کر لے، ایسی صورت میں انسان توبہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایک شرط اور ہے، جو کچھ اس نے ماضی میں انجام نہیں دیا ہے اسے انجام دے۔ مثلاً اگر نمازیں چھوڑی ہیں تو پھر اسے نمازوں کی قضا بجا لانی ہوگی، روزے نہیں رکھے ہیں تو روزے رکھنے ہوں گے، یعنی وہ واجبات جن کو اب تک وہ ترک کرتا رہا ہے، اگر اب وہ شرمندہ ہے، اسے اپنے کیے پہ پچھتاوا ہے اور آئندہ وہ یہ حتمی ارادہ رکھتا ہے کہ پھر کبھی وہ نمازوں کو ترک نہیں کرے گا، روزوں کو ترک نہیں کرے گا، عبادتوں کو ترک نہیں کرے گا، تو پھر اسے گزشتہ چھوڑی گئی عبادتوں کو انجام دینا ہوگا۔ یہ توبہ کی ایک بنیادی شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا عمل کسی نے انجام دیا ہے جس کا تعلق اس کے نفس سے ہے، مثلا ہے نا ظلم تو نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی خلوت میں کوئی گناہ کرتا ہے جس کا تعلق خود اس کے نفس سے ہے، اس کی ذات سے ہے، کسی دوسرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہاں پر بھی بھرپائی اور پھر تلافی کی بات نہیں آئے گی۔ یہاں پہ تلافی اور بھرپائی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آنسوؤں کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق دوسروں سے ہے، وہاں پہ جب تک ان کی ادائیگی نہ ہو جائے آپ کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ مثلاً اگر کوئی کسی کا مال ہتھیاتا ہے، کوئی کسی کی توہین کرتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی مومن کی توہین کر لیں، کسی مومن پہ تہمت لگا دیں، پورے محلے میں اس کو بدنام کر دیں اور پھر جس دن ہمیں احساس ہو کہ ہم نے غلط کیا تھا، ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کے جانماز بچھا کے بیٹھ جائیں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں مومن کی توہین کی تھی، اس کی تحقیر کی تھی، تہمتیں لگائی تھیں اس پر، اسے بدنام کیا تھا۔ یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ نے جو تہمتیں لگائی ہیں، جو بدنام کیا ہے اسے، جب تک خود مومنین کے درمیان جا کے آپ یہ اعتراف نہ کریں جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ جھوٹ تھا، جو ہم نے اس پر تہمتیں لگائی تھیں وہ تہمتیں غلط تھیں، وہ الزام تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی تھی، اور پھر جا کے جس کے لیے آپ نے وہ تہمت لگائی ہے، اسے بدنام کیا ہے، اس سے بھی جا کے معافی مانگنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مومن کو بدنام کر دیں، اس کے خلاف لوگوں میں کچھ باتیں پھیلا دیں اور پھر جب ہمیں احساس ہو اپنی غلطی کا تو پھر ہم کہیں ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں میں جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے تہمت لگائی تھی، ہم نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ یہ شرمندگی کافی نہیں اور یہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ ایک طرح سے توبہ ہے بھی نہیں، ورنہ اگر توبہ واقعاً انسان اللہ کی بارگاہ میں احساس شرمندگی کر رہا ہے تو پھر وہ اس عظیم گناہ کے مقابلے میں اسے اتنا تو کرنا ہی چاہیے کہ جہاں پہ اس نے غلط کام کیا ہے وہاں جا کے وہ اعتراف کرے کہ ہم نے فلاں شخص کے لیے غلط بیانی سے کام لیا۔ تیسری صورت جو کل بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ انسان مالی امور میں بہت زیادہ سخت ہے انسان کے لیے کہ وہ واپسی کر سکے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ اگر کوئی انسان کسی کا مدیون ہے، کسی سے اس نے قرض لے رکھا ہے یا پیسہ ہتھیا لیا ہے، غصب کر لیا ہے، اس کا حق مال لیا ہے، نہیں دے رہا ہے، تو اسے واپس کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعی معنی میں کوئی شرمندہ ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو پہلے اسے وہ مال واپس کرنا ہوگا، تبھی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور یہ صرف حقوق الناس کے بارے میں نہیں بلکہ جو اللہ کے حقوق ہیں، اہل بیت کے حقوق ہیں، وہاں پہ بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کے مال کو غصب کیا ہے، اور پھر وہ حقوق جو اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کے لیے رکھے ہیں انہیں ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا شمار بھی اسی صف میں ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کل اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کو ضائع کیا، حقوق کو غصب کیا، آج ہم بھی لاکھ ہم یہ کہتے رہے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر اہل بیت کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کے حق کے غاصب بن رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے وہ حقوق جو اللہ نے ہم اہل بیت کے لیے واجب قرار دیے ہیں، جو ان حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں،
قیامت کے دن میدان حشر میں ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ اگر اہل بیت کے حق کو نہیں دیا جا رہا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو مالی امور میں ضروری ہے کہ وہ تمام حقوق جو اب تک ہم نے ادا نہیں کیے ہیں اسی صورت میں توبہ قبول ہوگی جب انہیں ہم ادا کر دیں۔ یعنی اگر ہم نے خمس نہیں نکالا ہے اب تک تو توبہ ہماری اسی صورت میں قبول ہوگی جب ہم خمس ادا کر دیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہر گناہ کی توبہ بھی اسی سے مخصوص ہے۔ مثلا اگر ہم نے نماز قضا کی ہے تو ایسا نہیں کہ جا کے اس کے مقابلے میں ہم آ کے صدقہ دے دیں، نہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر ہم نے روزے چھوڑے ہیں تو پھر ہمیں اس کے بدلے میں روزے رکھنے ہوں گے اگر ہم رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کا مال ہتھیایا ہے، اس کے مال پہ قبضہ کیا ہے، تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کے مال کو واپس پلٹا دیا جائے، اور جب تک اس کے مال کو واپس نہیں پلٹایا جائے گا ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔